اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اچھے عمل بھی کرو، کیونکہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ روتے وقت عورت منہ پر ہاتھ رکھتی ہے اور مرد آنکھوں پر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، دونوں میں سے ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ گناہ کہاں سے ہوتے ہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں، ان کی قدر کیا کرو، کیونکہ یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہے۔ ذکر ہو وفاداری کا تو اشرف المخلوقات کتوں کی مثال دیتے ہیں، جو تم سے حسد کرتے ہیں، دراصل تمہیں خود سے بہتر مانتے ہیں۔ قصہ مختصر، ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، مگر ماں کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ کیسا عجیب دور ہے، جو بیمار ہو گیا وہ تنہا رہے گا، اور جو تنہا رہے گا وہ بیمار نہیں ہوگا۔ جب تمام درخت کاٹ دیے جائیں گے، جب تمام جانور مر جائیں گے، جب تمام پانی زہریلا ہو جائے گا، جب ہوا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ پیسے کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک چڑی اور چڑا شاخ پر بیٹھے تھے۔ دور سے ایک انسان آتا دکھائی دیا۔ چڑی نے چڑے سے کہا کہ اڑ جاتے ہیں، یہ ہمیں مار دے گا۔ چڑا کہنے لگا کہ بھلی لوگ دیکھو، ذرا اس کی دستار پہناؤ، شکل سے شرافت ٹپک رہی ہے، یہ ہمیں کیوں مارے گا؟ جب وہ قریب پہنچا تو تیر کمان نکالی اور چڑا مار دیا۔ چڑی فریاد لے کر بادشاہ وقت کے پاس حاضر ہو گئی۔ شکاری کو طلب کیا گیا۔ شکاری نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ بادشاہ نے چڑی کو سزا کا اختیار دیا کہ جو چاہے سزا دے۔ چڑی نے کہا کہ اس کو بول دیا جائے کہ اگر یہ شکاری ہے تو لباس شکاریوں والا پہنے، شرافت کا لبادہ اتار دے۔ زندگی میں دو چیزیں سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانے بہت خوش رہیں گے آپ۔ کبھی بھی شادیوں کے کھانے کی برائی مت کرو۔ کوئی باپ برسوں سے کماتا ہے ایک دن کی دعوت کے لیے۔ ناکامی کا منہ اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو توڑ دیتے ہیں۔ رزق کے درجات، مال رزق کے درجات میں کم ترین درجے پر ہے، عافیت رزق کے درجات میں بہترین درجے پر ہے، اولاد کی اصلاح رزق کے درجات میں افضل درجے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا رزق کی تکمیل ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی، لیکن آدمی کی قدر و منزلت گھٹ جاتی ہے۔ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے وہ کسی کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کانچ بھی چمکا کرتا ہے۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے، اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ جیسا اپنے لیے سوچتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی سوچنا شروع کر دو، پھر دیکھو آپ کے دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جاہل نہیں ہوتا، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا جا سکتا ہے۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخموں پر ہی بیٹھتی ہے۔ پھولوں میں گلاب اچھا لگتا ہے، اسلام کی شہزادیوں پر حجاب اچھا لگتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ اچھا سوچئے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدگفتاری دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو عیب میں بدل دیتے ہیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزیں کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اور اپنی اوقات کو۔
اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہمدرد بن کر آپ کو لوٹ لیتے ہیں۔ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے، لوگوں پر نہیں۔ خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے، مگر بڑھاپا نہیں۔ سوچو اس رب کی جنت کتنی حسین ہوگی نا، جس نے گنہگاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنائی ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا رہتا ہے۔ اسے سکون دیں، چاہے یہ آپ کا ہو یا پھر آپ کے اپنوں کا۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کشی، تانا زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں پیش ہوتے ہیں۔ غریب لوگوں پر احسان کیا کرو، کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عاجز و شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ اچھے لوگ بھینس کی مانند ہیں جو سوکھی گھاس کھا کے بھی قیمتی دودھ دیتی ہے، جبکہ برے لوگ سانپ کی طرح ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والے کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور نہیں لی جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔